بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ 10 محرم الحرام کے بعد یزیدیوں کی قید میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی حضرت زینب سلام علیہ قافلہ لے کر دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں اور جو یہ قیدی آ رہے ہیں کون ہیں۔ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت نے کچھ باغیوں کو قتل کر دیا اور ان کے سر یزید کے پاس پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے۔ بازار دمشق میں ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا۔ آج وہ بازار حمیدیہ کہلاتا ہے۔ بھوک، پیاس اور پریشان حالی تھی۔ چھت سے ایک خاتون نے دیکھا کہ قیدی ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس نے پانی، کچھ کھانے کی چیزیں، دوپٹے اور ضرورت کا سامان بھیجا۔ نواسی رسول نے جب یہ سب کچھ دیکھ کر اس عورت کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئی تو آپ نے فرمایا، بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ کوفہ سے لے کر دمشق تک ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی۔ تو کون ہے اور ہمیں کیا سمجھ کر ہمارے ساتھ اتنی بلائی کی؟ اس نے کہا، میں آپ کو تو نہیں جانتی، دراصل میں اپنی اوائل عمر میں مدینہ میں رہتی تھی، حضرت فاطمہ کی خادمہ تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے اتنی نیکی کی ہے تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا، مجھے کچھ اور تو معلوم نہیں، لیکن جب سیدہ کائنات سلام علیہ کا آخری وقت آیا تو میں نے بی بی سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ایک ہی نصیحت ہے کہ جب کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ وہ جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں اور زندگی بھر ان کی وصیت پر عمل کروں گی۔ آج میں نے سیدہ کائنات کی وصیت پر عمل کیا۔ سیدہ زینب آنکھوں میں آنسو لیے فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ برا کرے، تو نے ہم سے اتنی نیکی کی، بتا ہم تیرے لیے کیا دعا کریں۔ اس نے کہا، بی بی میری اتنی ہی آرزو ہے کہ جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین اور ایک شہزادی زینب تھی۔ میری اس وقت یہی آرزو ہے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ میں زینب ہوں اور قیدی ہوں، اور نیزے پر جو سر دیکھ رہی ہے وہ حسین کا ہے۔ باحوالہ گفتگو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔